جو گھر سے نکلا ہے اپنے بھائی کا حال پوچھنے کے لیے، اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے، اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، انتبتا تو خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے، وَتَابَ مَمْشَاكَ تیرا یہ چل کے جانا بھی رب کو بڑا پسند ہے، وَتَبَوَّتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا اور تو نے اپنے بھائی کی بیمار پرسی کر کے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا ہے۔ چھوٹا عمل ہے، جامع ترمذی کہہ لو یا سنن ترمذی، من عاد مریضا مصبحا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات کو ختم کریں، جو صبح کے وقت شرط اخلاص ہے، شرط للہیت ہے، شرط یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے، میرے شیخ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، جب کوئی ان کا مقتدی، ان کا نمازی، محلے کا مسلم کوئی بیمار ہو جاتا، چند ساتھیوں کو ساتھ لے جاتے، اس کی بیمار پرسی کرتے، ساتھیوں کو گھر سے باہر نکالتے اور چپکے سے طاقت کے مطابق اس کی جیب میں 500,000 کا نوٹ بھی ڈالاتے۔ یہ انسانیت ہے، یہ اسلام ہے۔ جلسے کرواؤ، اشتہار چھپواؤ، ڈالے لگواؤ، کوئی اہل توحید، اہل علم، مسجد کا امام، مسجد کا خطیب بھوکا مر جائے، بیمار ہو جائے، اس کا حال ہی نہیں پوچھتے۔ جامع ترمذی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں صحیح حدیث ہے، اصل کتاب موجب طبرانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھائی کے ساتھ چل کر اس کی مشکل کو حل کروانا، عدالت میں، جیل میں، تھانے میں، کسی بھائی کے گھر خوشی کو داخل کرنا، اخراجات ڈال کے، راشن ڈال کے کسی بھائی کے گھر سے پریشانی کو دور کرنا، ان کی بیٹی کی شادی کروا کے، ان کے بیمار کا علاج کروا کے، آپ فرماتے ہیں یہ عمل میرے نزدیک مسجد نبوی میں 30 دن اعتکاف بیٹھنے میں سے زیادہ پسندیدہ محبوب ہے۔ چند بھائی کٹھے کر کے، تنظیم بنا کے، 5,000 کٹھا کر کے مسجد بنوا سکتے ہیں، بنوانی چاہیے۔ مسجد میں ٹائلیں لگوا سکتے ہیں، لگوانی چاہیے۔ اے سی لگوا سکتے ہیں، لگوانا چاہیے۔ اجر کی بات ہے، ثواب کی بات ہے۔ 5 لاکھ کٹھا کر کے جلسہ کروانا پڑے، کروا لیتے ہیں۔ جلسہ باہر کروانے کی اجازت بھی تھانے سے پولیس والوں کی خدمت کر کے لینا چاہے لے سکتے ہیں۔ یہ کام اچھا ہے، اجر ہے، ثواب ہے۔ اگر مسجد کا امام، مسجد کا خطیب، محلے کا غریب، مسجد کا نمازی بیمار ہو جائے تو 10 بندے کٹھے ہو کر 10 ہزار کٹھا کر کے اس کا علاج کیوں نہیں کروا سکتے؟ اس لیے کہ وہاں نمبر نہیں بنے گے۔ جامع ترمذی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کے وقت اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے، ذرا توجہ بات ختم کریں، اس کے ساتھ اللہ کے 70,000 فرشتے نکلتے ہیں۔ لوگ فون کہتے ہیں ذرا صاحب دعا کر رہے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی وظیفہ دس دو۔ بھائی دعا بھی زندہ مجھ سے نہیں، زندہ اولیاء کرام سے کروانی چاہیے۔ میں تو طویلب ہوں، خویدب ہوں، گناہگار ہوں۔ جو زندہ اللہ کے ولی ہیں ان سے دعا کروانی چاہیے، اذکار بھی کرنے چاہیے۔ کچھ اور بھی کرنا پڑے گا، ایسے ولایت نہیں ملے گی صرف تسبیح پھیرنے سے۔
तस्बीह भी फेरनी पड़ेगी, कुछ और भी करना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भाई रब के फरिश्ते जो मासूमीन हैं, अनिल खता है, जिनसे गलती का चांस नहीं है, गलती का इम्कान नहीं है, उनसे हम दुआएं क्यों नहीं लेते? इसलिए कि वक़्त निकालना पड़ता है। जो सुबह के वक़्त अपने भाई की बीमार पुरसी करने जाता है, उसके साथ कितने फरिश्ते निकलते हैं जी? 70,000 दुआ करते हैं, अल्लाह ये घर से निकला है, कोई लालच नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई दुनिया का मफाद नहीं है, या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए अपने भाई की बीमार पुरसी के लिए निकले हैं। 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, मौला इसको मुआफ करके इस पर रहमत फरमा दे। वकान लहू खरीफुन फिल जन्ना, और बीमार पुरसी करने से जन्नत में इसका बाग भी तैयार हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शाम के वक़्त अपने घर से निकलता है अपने भाई की इजाज़त करने के लिए, उसकी बीमार पुरसी करने के लिए, उसके साथ 70,000 फरिश्ते निकलते हैं और दुआ करते हैं, अल्लाह इसने वक़्त निकाला, अपनी नाक को मिटा दिया, फलाना इससे नाराज़ था, फिर भी ये चला गया। 70,000 फरिश्ते इसके साथ निकलते हैं और दुआएं करते हैं, अल्लाह इसको मुआफ़ करके इस पर रहमत फरमा। वकान लहू खरीफुन फिल जन्ना, और बीमार पुरसी करने से जन्नत में इंसान का क्या तैयार हो जाता जी? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।